دو دوستوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. دو دوست تھے. ایک دوست تھا ملحد اور ایک دوست تھا موحد. ایک کافر تھا ایک مومن تھا. دونوں ملے تو ملحد نے کہا چل میں تجھے اپنا باغ دکھاتا ہوں. باغ دکھاتا ہوں تجھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ باغ کیسا تھا؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے میرے نبی آپ ان دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے. جعلنا لأحدہما جنتین، کہ ان دونوں میں سے ایک کو، یہ دو دوست تھے جن میں سے ایک کو یعنی ملحد کو ہم نے جنتین، 2 گارڈنز، 2 باغات دیے تھے. من آناب، انگوروں کے. وحففناہما بنخل، اور کھجوروں کے ان 2 باغات کے کنارے کنارے کھجوروں کے درخت تھے. اور ان کے درمیان جو زمین خالی پڑی تھی وہ خالی نہیں تھی بلکہ وہاں کھیتی ہو رہی تھی. وجعلنا بینہما زرعا، زراعت ہو رہی تھی وہاں پہ. کیا سمجھ میں آیا؟ 2 باغات ہیں اور دونوں باغات کے کنارے کنارے کھجوروں کے درخت ہیں. بیچ میں جو جگہ ہے وہ بھی خالی نہیں ہے، وہاں کھیتی ہو رہی ہے. اور کلتا الجنتین آتت اکلہا، اور دونوں باغات بہت ہی پھل دیتے تھے. اچھا، وفجرنا خلالہما نہرا، اور نظام آبپاشی، یعنی اگر باغات ہوں مگر پانی کا انتظام نہ ہو تو باغ تباہ ہو جاتے ہیں. کہا کہ ان دونوں کے درمیان، دونوں باغوں کے درمیان ہم نے نہر جاری کر رکھی تھی. وہ نہر بھی تھی وہاں. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے علاوہ اس کے بعد پیسے بہت تھے. ثمر مینس روپیہ پیسہ، مال. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ كَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ كَثِيرٌ. ایک تو 2 باغات کنارے کنارے کھجوروں کے درخت، ان کے درمیان جو جگہ ہے وہ بھی قابل کاشت ہے، قابل زراعت ہے، کھیتی ہو رہی ہے. اور ساتھ ساتھ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، پیسے بہت تھے اس کے پاس. دونوں ملے، کہا کہ چل تجھے اپنا باغ دکھاتا ہوں. فقال لصاحبه وهو يحاوره، بات کرتے ہوئے، محاورہ مانے بات کرنا، بات چیت کرتے ہوئے جب باغ میں داخل ہو رہے تھے تو کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا. دیکھو غرور سے کہہ رہا ہے میں تجھ سے زیادہ مال والا ہوں اور تجھ سے زیادہ میں نفر والا ہوں. نفر یعنی میرے پاس لوگوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، مال کے اعتبار سے میں بھی زیادہ ہوں اور افراد کے اعتبار سے میں بھی زیادہ ہوں. مال بھی ہے اور افراد بھی ہے، اور ان دونوں میں تجھ سے زیادہ ہوں. اور کہنے لگا یہ باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ باغ کبھی بھی تباہ نہیں ہوگا. ایسا بول رہا ہے وہ. اور بول رہا ہے قیامت ارے خام خیالی ہے، بیمار ذہنوں کی اپج ہے. وما اظن الساعة قائمة، میرا یقین ہے کہ قیامت نہیں آنے والی، بولتا ہے وہ. اور کہتا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو جیسے یہاں میں عیش و آرام سے ہوں وہاں بھی عیش و آرام سے رہوں گا. یہ بہت بڑی بدتمیزی کی بات ہے. ایک ہے انکار کرنا اور ایک ہے مذاق اڑانا. مذاق کر رہا ہے وہ. اب یہ دوسرا جو ساتھی ہے موحد، یہ سمجھا رہا ہے، بول رہا ہے قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب. اس کا انکار کرو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا اور تم کو اتنا حسین نوجوان بنایا، حسین آدمی بنایا. میں تو بھائی اللہ کو مانتا ہوں. ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ شرک کبھی نہیں کروں گا. یہاں ایک نقطہ ہے، پوائنٹ ہے، نوٹ کرو. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم شرک کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی غیر کو شریک کر دینا. مثلا غیب کی بات صرف اللہ جانتا ہے. کوئی کہے کہ فلاں بابا بھی جانتے ہیں تو یہ اللہ کے علم میں شریک کرنا ہوا، اور اللہ کا علم یہ اس کی صفت ہے، تو صفت میں آپ نے شریک کیا، یہ ہے شرک. تو یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں کر رہا ہے وہ. یہاں شرک کی ایک عجیب و غریب چیز پیش کی گئی ہے. شرک کی ایک عجیب و غریب قسم بتائی گئی ہے کہ ایک شرک ایسا بھی ہوتا ہے. کیسا؟ کہ آدمی کوئی نعمت پائے، کسی عہدے کو حاصل کرے اور کہے کہ یہ میری محنت سے حاصل ہوا ہے. ایک لڑکا MBBS میں کامیاب ہوا، اس کا ایک دوست بول رہا ہے ارے تو MBBS میں کامیاب ہوا یا IAS ہو گیا یا انجینئر بن گیا، یار مٹھائی کھلا اور اللہ کا شکر ادا کر. بولے ٹھیک ہے مٹھائی کھلانے کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ کا شکر کا کیا مطلب؟ یا اللہ کہاں گیا بیچ میں؟ محنت میں نے کی ہے، کامیاب میں ہوا ہوں.
اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ اکبر. یہ شرک کی ایک حیرت انگیز قسم ہے. اس لیے کہ یہ پوری سورہ حیرت انگیز ہے، لہذا اس میں شرک کی جو قسم بتائی گئی وہ انتہائی حیرت انگیز، وہ بھی حیرت انگیز. یہ شرک کی ایک الگ قسم ہے، اس لیے کہ سورہ بھی الگ قسم کی ہے، لہذا اس میں شرک کی جو قسم بتائی گئی ہے وہ بھی ایک دوسرے قسم کی ہے. محنت سے میں کامیاب ہوں، اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ یہ شرک کی ایک قسم ہے. میں اپنی صلاحیت سے یہ مقام حاصل کر چکا ہوں، اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ وہ کہہ رہا ہے وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، جبکہ کچھ ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس نے شرک کی کوئی بات کی ہے، صرف اس نے آخرت کا انکار کیا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے جب باغ میں تم داخل ہوئے تو تم کو ماشاءاللہ بولنا چاہیے تھا نا. یہاں ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ کوئی اچھی چیز دیکھو یا کوئی دوست اپنا تمہیں گھر دکھائے، اپنی کوئی دکان دکھائے تو کہو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. جی یہ تو نظر لگ جاتی ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے میں تجھ سے کم مال والا ہوں، اولاد بھی میرے پاس کم ہے، افراد بھی کم ہے، مال بھی کم. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. یہ جو تجھے نعمت ملی ہے دو باغوں کی، غرور مت کر. اللہ مجھے تجھ سے زیادہ مال بھی دے سکتا ہے، تجھ سے زیادہ اولاد دے سکتا ہے، اور تیرے اس باغ کا ستیہ ناش کر سکتا ہے، اسے چٹیل میدان بنا سکتا ہے. آسمان سے کوئی عذاب اترے، حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اور یصبح ماؤها غورا، ٹھیک ہے تیرا باغ ایسے ہی ہے مگر یہ جو پانی کا نظام ہے یہ خراب ہو جائے، پانی نیچے چلا جائے، بورنگ پانی کو کھینچ نہ سکے، پھر اور یصبح ماؤها غورا، پانی بہت نیچے چلا جائے، پھر پانی جب نہیں ملے گا تو باغات ویسے خراب ہو جائیں گے. اور یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اب اس کے پورے باغ کو اللہ کے عذاب نے گھیر لیا، پورا باغ تباہ ہو گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اپنے ہاتھ ملنے لگا وہ، اور پورا باغ اپنی ٹٹیوں کے اوپر آ پڑا، تباہ ہو گیا. اب پچھتا رہا ہے. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. اب رب یاد آ رہا ہے، دیکھو ان کو اب رب یاد آ رہا ہے. یہ پھر بعد میں کہا جا رہا ہے یہ بھی ایک زینت کی چیز دی گئی تھی، لیکن اس زینت نے اس کو غلط راستے کو ڈال دیا. تو آدمی زینت میں مبتلا نہ ہو. اب اس کی تشریح آگے آ رہی ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ مال اور بیٹے یہ سب دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. ایک نقطہ بتاؤں، یہاں مال پہلے ہے بیٹے بعد میں. المال والبنون والمال نہیں ہے، المال والبنون. نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ کہ مال کتنا بھی مل جائے آدمی اس سے بور نہیں ہوتا، اولاد سے بور ہو جاتا ہے. جی زندگی بھر مال کتنا بھی ملے آدمی اس سے اکتاتا نہیں، تھکتا نہیں، بیٹوں سے تھک جاتا ہے. اس وجہ سے نعمتیں دونوں ہیں مگر ایک نعمت سے تھکتا نہیں اور دوسری نعمت سے کبھی کبھی تھک جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مال کا تذکرہ پہلے کہ بنون کا بعد میں کیا. المال، یہ جو انداز ہے گفتگو کا یہ بتاتا ہے کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا کلام ہے. المال، اتنی رعایتیں نہیں کسی کلام میں ہوتی ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ تو دنیاوی زندگی کی زینت ہے، باقی رہنے والی چیز اعمال صالحہ ہیں. لہذا جو چیز باقی رہ جائے وہ اعمال صالحہ ہیں، ان کی طرف توجہ دو.